سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ کریم اما بعد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت ابراہیم وبارک علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اما بعد ہم لوگ جو اللہ والوں کو تفرق کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نیک ہو جائیں، حالات ہمارے اچھے نہیں ہوتے، نمازیں صحیح نہیں ہوتی، عبادات صحیح نہیں ہوتی، گناہ ہوتے ہیں، تو آدمی پھر کسی نیک بندے کی صحبت میں جاتا ہے اور اپنی عبادات کو صحیح کرتا ہے، اپنے معاملات کو صحیح کرتا ہے۔ یہ ایک ہمارا مقصد ہے اللہ والوں کے پاس جانے کا۔ بھئی اگر یہی مقصد ہے کہ صرف یہی لوگ جائیں جو کہ بھی نماز نہیں پڑھتے یا عبادت نہیں کرتے یا کمزور ہیں، تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں آلریڈی نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجاہدات بھی کرتے ہیں اور کثرت عبادت کرتے ہیں، نوافل بھی خوب پڑھتے ہیں، بلکہ بہت ذوق شوق سے زور بھی لگاتے ہیں جی ہم فلاں روزے رکھیں گے، فلاں روزے رکھیں گے، فلاں نفل پڑھیں گے۔ تو ان کو کیوں حکم دیا گیا پھر؟ جو قرآن میں آیا حکم، وہ تو تشخیص تو نہیں کی، الگ تو نہیں کیا کہ جو بھی نیک ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، کثرت عبادت کرتے ہیں اور نوافل رکھتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نہ جائیں، لیکن جو کمزور لوگ ہیں بس اس قسم کے لوگ وہ جائیں۔ ایسا ہے قرآن میں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جو حکم آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی سب کو جانا پڑے گا، اس کام پہ لگنا ہی پڑے گا سب کو، چاہے بہت ہی کوئی متقی ہو، عبادت گزار ہو، زاہد ہو، تقویٰ ہو، سیام قیام بھی کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو بہت چوک چوک سے، اس کے لیے بھی اتنا ضروری ہے، اور ایک جو آدمی بیچارہ کمزور ہے اس کے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ حکم ہے، تو اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو آلریڈی نماز پڑھتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، وہ کیوں جائیں؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ مقصد کچھ اور ہے اس کا۔ یا انسان برابری لگتا ہے اس کے اندر، تو نہ اس کے بغیر کمزور انسان جا سکتے ہیں جنت میں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زیادہ کثرت عبادت جو ہے میں نے عرض کیا اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ کیوں حکم ہے؟ پھر ہم بھی سمجھیں، مطلب کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے کسی کے پاس گئے ہیں یا کیوں ہم بیعت کیا ہے۔ اگر ہماری عبادات وغیرہ صحیح ہو گئی ہیں، سب ٹھیک ہو گیا، تو کیا بس چھٹی؟ مقصد ایک سر کچھ اور ہے، بہت بڑا مقصد ہے، جس وجہ سے ہمیں جاننا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ناقص ہیں، کمزور ہیں، وہ تو صحیح ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس سے بھی آگے مقصد ہے
عبادت گزار بن جائیں. اور جو عبادت گزار ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ بھی کس لیے جاتے ہیں؟ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اینڈ پر رزلٹ ایک ہی ہے. وہ اس لیے جاتے ہیں، اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ نفس کے شر سے انسان بچے. یہ یار نفس کے شر سے بچنا یہ اصل مقصد ہے. اگر آدمی کمزور ہے، عبادت گزار بن گیا، بات ختم نہیں ہوئی. اس سے آگے بات کیا ہے کہ اس کو نفس کے شرور سے بچنا ہوگا، اس کی شرارتوں سے بچنا ہوگا. اور جو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی نفس کی شرارت سے بچنا ہوگا. کیوں کہ نفس حقیقت کیا کام کرتا ہے کہ جیسے کوئی عبادت کر رہا ہے، بہت متقی ہے، سب کچھ ہے، تو نفس اس عبادت کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، بدترین ملاوٹیں کر دیتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں. وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، میں تو بڑا متقی ہو گیا ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، مطلب نمازیں پڑھتا ہوں، قیام شام کا قائم ہوں. اب اس کو یہ پتا نہیں کہ نفس اس کے ساتھ کیسے ٹرک کھیلتا ہے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے. دیکھیں جب آپ اتنا بڑا دشمن ہے یہ نفس انسان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، لڑائی ہوئیں، اب ایک بہت بڑی لڑائی ہے جس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے. وہ کتنی بڑی لڑائی ہوگی. اب کون سی لڑائی تھی؟ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. میرے بھائیو دل سے سوچیں، ہمیں کون ہے جو نفس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے؟ دشمن کی لڑائی سے جیت گئی تو کیا ملا؟ اصل دشمن تو یہ ہے. اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا نفس کہ دیکھیں جب آپ کسی سے لڑتے ہیں نا تو آپ سے طاقتور ہے نا کوئی زیادہ، تو آپ ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں کسی کو، پھر اس کے بھی قابو نہیں آتا نا، پھر اس سے بڑی طاقت کو بلاتے ہیں کہ آپ مدد میری کرو. اس سے بھی قابو نہیں آتا نا، تو اس سے بڑی طاقت کو بلاتے ہیں میری مدد کرو. ایسے ہے نا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے، اللہ من اعوذ بک من شر نفس سے ہی، کہ یہ اتنی بڑی فائٹ ہے کہ تو جیت نہیں سکتا، اللہ سے پناہ مانگ اس سے اللہ مجھے جتوا دے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت سے انسان پکار رہا ہے، اے میرے مولا مجھے بچائے اس سے، میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی زبردست دشمن ہے میرا. اللہ من اعوذ بک من شر نفس کے شرور سے بچا. دیکھیں نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے بس تم تو بالکل ٹھیک ہو میاں، تمہاری عبادت تو بالکل صحیح ہے، تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ کہہ رہی ہوں بخشے بخشائے، بس خواب بھی دکھا دے گا، وہ تعریفیں بھی کروا دے گا، آپ کو ساتھ بہت کچھ معاملات بھی کروا دے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسے ایسے رکاب بھی لگوا دے گا، اور جناب اللہ مشہور بھی کر دے گا، دنیا کے اندر شہرت بھی پیدا کر دے گا. سارے جو ہے نفس کی جو ہے شرارت ہے. تو جب تک انسان اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو یہ کہا کہ تو اکیلا تو جنگ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے تیرے لیے، یہ تو بہت خبیث چیز ہے، تو اس کو نہیں ہرا سکتا. ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے تجربہ کار میرے بندے کے پاس چلا جائے جو آلریڈی جنگ لڑ رہا ہے اور لڑ چکا ہے اس کے ساتھ، تب وہ تجھے ٹرک بچائے گا اور تجھے بتائے گا، تو وہ سمجھے گا میں بہت بڑا یہ ہوں، اور تجھے بالکل زمین پہ دکھا دے گا تو یہ ہے. کس چکر میں تو کچھ بھی نہیں بھائی کہ پاگل بن رہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کتاب کے تم ماسٹر ہوگے، فقہ کے تم ماسٹر ہوگے، حدیثوں کے تم ماسٹر ہو. یہ ہے نا یعلم الکتاب والحکمۃ، یہ حکمت اور کتاب یہی ہے نا. بے شک کسی مقام پہ پہنچ گئے، لیکن اگر تم نے نفس کے بارے میں نہیں سوچا تو یہ سب بیکار ہو جائے گا، تمہارا ضائع ہو جائے گا. ہر عبادت میں، ہر چیز میں کتنی اونچا آدمی چلا جائے
اس نے ملاوٹ ڈال دینی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کوئی آپ پسند کریں گے آپ کہ کوئی ایسا دودھ پئیں جس کے اندر ملاوٹ ہو؟ کوئی بھی بڑھ لائک. سب سے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں, پڑھتے ہیں نا. ذرا اس میں نظر آئے گا کوئی چیز گندی ملی ہے, ٹھک سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. بیشک وہ سیل پہ بھی لگی ہو نا, اس کی قیمت 30 پاؤنڈ اور سیل پہ لگی ہے آپ کی روپے کی 5 پاؤنڈ کی لگی ہے, آپ کہیں میں نہیں لیتا, یار انگریڈینٹس خراب ہے. تو اللہ سبحانہ دربار میں جو ہمارے اعمال پیش ہوں گے, جب ہماری نمازیں پیش ہوں گی, ہمارے روزے پیش ہوں گے, ہمارے قرآن پیش ہوں گے, تو اس کے وقت ہم کیا حساب کریں گے جب نفس نے اندر چیزیں ملائی ہوں گی ہمارے ساتھ, اتنی خطرناک چیزیں, ریا کی, تکبر کی اور فضولات کی, ہزاروں چیزیں ہوں گی اس کے اندر. یہ تو قرآن بتا رہا ہے, قد افلح من زکا وقد غاب من دسا, کہ تو یہ دنیا کے اندر سے برباد کرے گا, اور اصل تو بربادی اس وقت ہوگی جب تو بہت کچھ سمجھ کے جائے گا, اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور تیرے منہ پہ عبادت مار دی جائے گی. اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ میرا قرآن بھرا پڑا تھا پورا. کہ خیال رکھنا تم اپنی عبادت شبادت کے چکر میں نہ جانا. اس کو ٹھیک ہے جی میری توفیق ہے, میں نے تم کرم کیا عبادت دی, لیکن تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے نفس سے. میں دشمن رکھے تمہارے پیچھے, یہ امتحان ہے تمہارا. ہم تو فضولیات بات کرنے میں بہت تیز ہیں نا, ہمیں تو ایسا بنا دیے جی ہم تو فلاں بن گئے, ہم تو یہ بن گئے. یہ پتہ ہے نفس کے چکر میں تو بنا ہوا ہے, نفس سے لڑائی کر. اللہ تعالیٰ بھی کیوں بلیم کرتا ہے؟ آج کل تو یہی لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کیا کریں, ہمیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے, ہم کیا کریں, ہم تو اسی کام کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا. اندازہ لگاؤ, یہی تو امتحان ہے. اللہ نے تو ہر انسان کو احسن تقویم کہا ہے کہ بہت ہی حسین بنایا میں نے. تو ہر بچہ جو ہوتا ہے چاہے کسی ماں کی پیٹ گود میں ہو, کافر ہو, مشرک ہو, جو بھی ہو, اللہ کہتا ہے یہ تو بالکل احسن تقویم میں نے بچے کو پیدا کیا ہے. تو آگے جا کے بگڑے گا. اور جب بگڑ جاتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے ایسے پیدا کیا. یعنی یہ کتنا بڑا نفس کا دھوکہ ہے کہ مشرک کر دیا اس کو. اللہ کے ساتھ بلیم کر رہا ہے بندہ, اپنے گناہوں کا بلیم کس پہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. بجائے اس کے شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور میں توبہ, معافی, اعتذار کرے اور نفس کے شیطان اور چکر سے کسی اللہ والے سے باقاعدہ اس سے تعلق رکھے, تو الحمدللہ کوشش کرے جس پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. بلکہ الٹا آج کا آدمی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے کیا جی, مجھے تو ایسی بنایا, میں کیا کروں. سوچیے کیسے, کتنا بڑا دھوکہ نفس دے رہے. مر کے کہاں جائے گا, ایندھن بنا دیا جائے گا آگ کا, اس کو کیا ضرورت ہے ہماری. جب تک سانس باقی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت جیسے اس آگ سے بچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کو انفسکم, بچتے رہو اپنے آپ کے حالات, اس آگ سے بچاؤ جس کی تپش کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لازم ہے ہر آدمی انسان پر کتنی عبادت گزار ہو, یا کمزور ہو یا خوب بڑا انسان, جتنا بڑا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ لازم ہے یہ چیز کہ یہ نفس سے لڑے. اور نفس لڑنے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے, اس کو اس انسان کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جو نفس کی ٹرک جانتا ہے, اس کو حال بتانا پڑتا ہے. پہلی بات تو سمجھ آ گئی نا پکی. اب یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو اس لیے گئے تھے, نمازیں ہم سے ہی کرنی تھی, ہم نے تو داڑھی رکھنی تھی, ہم نے تو فلاں کرنا تھا. اس سے کام نہیں بنے گا. بے شک آپ نے یہ کام کر لیا, میں نے یہ کام کر لیا, اگلا کام نفس مر رہا ہے ہمارا, نفس کنٹرول میں آ گیا. مجھے پتا ہے. اور نفس کے جو نشانی کہ ہم نفس پرست ہیں یا نہیں, تو بڑی آسان, بالکل آسان اس کی تو نشانی, بہت آسان نشانی ہے. کیا آپ دیکھ لیں, میں دیکھ لوں, تو اللہ کے حکم مان رہے ہیں, نفس کا حکم مان رہے ہیں. سبحان اللہ. بس کے ساتھ کوئی حکم آ رہا ہے تو ہم کس کا مان رہے ہیں حکم؟ دو تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں. یا تو نفس آپ کو کہے گا, مجھے کہے گا, ہم اس کا حکم مانیں گے, غریب ہو جائے گا, مر جائے گا, کھا لے, کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ وہ سمجھے نا, یہ کیا ہے, یہ سب نفس چلتا ہے. خود تو اپنے آپ کو مطمئن کراتا ہے, اس کو چلتا رہا, پتر چلتا رہا. سبحان اللہ.
آج کل تو لوگ اللہ والے کے پاس بھی جانے کے بعد بھی کام جاری رکھتے ہیں بس کافی ہو گئے اس کام پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. مقصد کو پہچانو بھائی. ایک بہت بڑے عارف اور وقت کے بہت بڑے صوفی کچھ گزرے ہیں ایسے شاعر الحمدللہ جنہوں نے کمال درجے پہ شاعری کے اندر بات کی ہے. مجھے یاد آ گیا تو شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بڑا بس شعر ہے. مرشد کامل ایسا ہوندا, میں آپ کو ان کی زبان میں بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو اس کے ٹرانسلیشن کرتا ہوں. مرشد کامل ایسا ہوندا جڑا توپی منگو چھڑدا ہو. سبحان اللہ. مرشد کامل ایسا ہوندا جڑا توپی منگو چھڑدا ہو. بڑی زبردست بات کی انہوں نے. میل کچوڑ نو انج کر دیندا پیچھے میل کوئی نہ وجدا ہو. سبحان اللہ. میل کو شہر نو انج کر دیندا پیچھے میل نہ کوئی وجدا ہو. آگے کہتے ہیں کہ ہاں نال ملاپ سچے عاشق دا میل انج ہوندا اودے رونو وچ وسدا ہو. سبحان اللہ. ابھی اس کا ترجمہ سنتے ہیں آپ. پنجابی ذرا تو سمجھ گئے ہوں گے. کہتے ہیں وہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. کہتے ہیں کہ بھائی جو مرشد کامل ہوتا ہے نا, کامل مرشد, وہ تو ایک ایسے دھوبی کی طرح ہوتا ہے. دھوبی سمجھتے ہیں نا جو کپڑوں کو دھوتے ہیں, لانڈری والا نہیں, مشین والا نہیں, تو دھلتے ہی نہیں ہے, وہ تو پتہ نہیں پاک ہیں بھی کپڑے نہیں ہے. اصل دھوبی ہوتے ہیں. اور دھوبی دھوتا ہے کیسے کپڑے, کوئی دیکھا آپ نے؟ ایسے مروڑتا ہے, نچوڑتا ہے, دڑا دڑ مارتا ہے پتھر کے اوپر, چھوں چھوں اس کا رگڑا نکالتا ہے نا. تو شکایت کرے نا اس سے, یار تمہیں زور سے کیوں مار رہا ہے؟ تو دھوبی جواب دیتا ہے کہ تجھے ماروں گا تو تبھی میل نکلے گا, تھوڑا صبر کر, جب تجھے تیار کر دوں گا تو اس انسان کے جسم پہ جائے گا, جب وہ بادشاہوں کے پاس پہنچے گا اسے پہن کر, تیری قدر یہ ہو جائے گی. اب تجھے پہن سکتا تھا کوئی, کسی مجلس میں تو جا سکتا تھا. میں تیری ٹھکائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹھوک بجا کے تجھے اتنا صاف اور چٹا کر دوں گا سبحان اللہ کہ پھر تو اسی لباسوں کے ساتھ بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھے گا جا کے. آپ کو بھی آتے ہیں گندا لباس پہن کے یہاں آتے ہیں؟ اب تو شیک بھی ہمارے واشنگ مشین ہو گئی نا, تو مشین میں ڈالا, اپنے بیچ میں سرف ڈالا, ایسے شیک تلاش کرتے پھرتے ہیں. جی کوئی نظر مار دیں, کوئی ایسا کرشمہ دکھا دیں جناب حضرت, کوئی چیز ایسی کر دیں, بس ایک توجہ مار دیں حضرت, یعنی واشنگ مشین والا. اصل شیک تو یہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. دیکھا کتنا اونچا شیر کیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جب دھوتا ہے نا ویسے, اللہ اکبر, میل کچوڑ نو انج وہ کردا جو اندر تو غصے میں نا تمہارے, میل و کچوڑ ساری عبادات کو جو خراب کر رہے ہیں. حضرت صاحب بڑے بڑے لقاب والے لوگ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم جو یہ بنے پھرتے ہو نا, کل تمہارا راز کھل جائے گا. تو تمہیں پیچھے چک دیتے پھرتے ہیں, تم تو یہ ہو جی القابات لگاتے ہیں نا اونچے اونچے, ہے نا. ہاں اگر میں بات کروں گا ایسے بیٹھ کے تو کہیں گے یہ ہمیں کہہ رہا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے جی. یہ دیکھو جی ہماری توہین کر رہے ہیں, ہماری بند کرو مسجد میں آنا, ذکر کرتا ہے. سچی بات ہے نہیں, گئے جو گئے نہیں کسی مرشد کے پاس. بس مرشد بھی ہوگا تو وہ واشنگ مشین ہوگی. اللہ اکبر, وہ واشنگ مشین ہوگی. ورنہ جائے نا کوئی یہاں سے 3000 کا سفر کر کے جاتا تھا میں, یہاں پر پیسہ بھی جیب میں نہیں ہوتا تھا, دکان بھی چھوڑ کے جاتا تھا. 1 سال 2 سال نہیں, انگنت سالوں پہ اللہ کے فضل سے اپنے شیخ کا دیدار کرتا تھا جا کے. پھر اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں, کہتا چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. ہاں ہر جمعرات کو اپنے گدائی شریف سے مسکین پورے جاتے تھے, جس کا فاصلہ 150 مائل, جیسے یہاں سے لے کے لندن. انہیں سبحان اللہ پیدل. اور شیخ نے کیا کہا تھا کہ خبردار اگر راستے میں تو نے کسی سے کچھ چیز کھائی یا پانی پیا, اسی طرح تو نے آنا ہے. تو فرماتے ہیں ہم اپنے کپڑے کے اندر سوکھے چنے باندھ لیتے تھے, اور آخر
بیچ میں بہت بڑا دریا پڑتا ہے، دریا سندھ، وہ ایک سمندر ہی ہے. ہم سفر کرتے تھے، جہاز سے سفر کرتے تھے. اس کو کراس کرنے کے بعد دوسرے سرے پہ جا کر کئی 100 میل چل کے پھر ان کا گاؤں آتا تھا مسکین پورا. کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنے شیخ کی زیارت کرنے اور جمعرات کا ذکر کرنے. سبحان اللہ. نخرا آ سکتا ہے؟ ایسے انسان مجھے بتائیں آپ. اللہ کے نام کی قدر کیا ہوگی؟ یہی نام جو ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، جو ہم واشنگ مشین ہے نا ہماری، تو ماشاءاللہ وہ اصل شیخ تو بھی تھے. اور اگر لیٹ ہو گئے، تھوڑا سا بھی لنگر ختم ہو گیا تو یہ نہیں ہم آئے ہمیں لنگر بناؤ جناب، آ گیا تو چائے بناؤ جی، چائے پانی پوچھو جی، تو فلاں کچھ، یہ نہیں. بس شام کے ذرا 15 منٹ میں ہم لیٹ ہو جاتے تھے. سفر اتنا پیدل چل رہے ہیں، کہاں سے آپ چارے آ رہے ہیں، تو ذرا لیٹ جاتے تھے. تو اس کے بعد پھر صبح چائے ملتی تھی ایک کپ، جو ملنی ہوتی تھی. ساری رات سونا تو ہوتا نہیں تھا، اللہ کی آوازیں ہوتی تھیں اور اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور کوئی چکر نہیں تھا ایسا. کتنے سال؟ 30-40 سال کا سفر تھا یہ ان کا. یہ میں تو یہاں جہاز پہ جاتا تھا نا، اس سے آگے سفر ان کا شیخ کیا کہتے ہیں، اس سے بھی آگے چلے جائیں. 300 میل مسکین پور سے ڈیرہ اسماعیل خان، وہ سڑک پر ہے. اب مثال آپ کو نہیں دے سکتا، جیسے یہاں سے گلاسکو پہاڑوں سے ہوتے جائے پیدل. یہ حضرت فضل الکشی رحمت اللہ جاتے تھے. اور کچھ راستے میں سوال نہیں، کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی کو کچھ دینا نہیں، اور پیسے ویسے نہیں، کام کاج کہاں بیچارے. اور جا کے پھر خانقاہ میں جیسی جمعرات کے جا کے بیٹھتے، لنگر چلتا وہی کھاتے، حضرت کی باتیں سنتے، چیختے پکارتے. اس میں ذات اللہ اثر کیوں نہ کرے اس پہ؟ باتیں سمجھ آ رہی میری؟ اس کو کہتے ہیں کہ نفس کش. یہ ہوتا ہے مرشد کامل، جو اس طریقے سے الحمدللہ اندر سے پاک کر دیتا ہے. سچا عاشق وہی ہوندا جن لولو وچ بستا ہو. اس نے کہا کہ سچا اور پکا عاشق مرید وہ ہوگا جو اللہ کو پانے والا ہوگا کہ وہ تو اپنے شیخ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے بال بال کے اندر اس کی شکل ہوتی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے مرید کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کو مائنڈ کر رہا ہے، یا اس کو محسوس کر رہا ہے، یا اس کو پھر منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی معاف کر دو، ظلم یا آپ نہیں کریں گے. شیخ کہہ رہے نہیں. اگر کچھ کہا ہے شیخ نے، نصیحت کی ہے الحمدللہ، تو وہ ان کے لیے اتنی بڑی چیز کہ تصور کوئی آدمی نہیں کر سکتا. تزکیہ ہوتا کیا ہے نفس کا؟ شیخ کیوں جاتا ہے؟ شیخ کے پاس کیوں گیا؟ کیا چیز ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ کیوں جاتا ہے؟ جسے میں نے بتایا وہ تو یہ بات آج کل یہ نا یار، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے مثال دے دی نا آپ کو. اندر کھوتا بسا ہے تو پار کا کرتا ہے تو پیش کیا کرے گا؟ بیٹھ کسی اللہ والے کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے اصل کہ جب انسان جاتا ہے تو نفس کو کیسے قابو کرتا ہے؟ پہلا اسٹیپ مرید کا اور شیخ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کر دیتا ہے. اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں ختم کر دیتا ہے وہ شخص. اس چھوٹی سی مثال ہے دنیا کی، بہت چھوٹی سی مثال ہے، تو اس کے مقابلے کچھ یہ مثال نہیں ہے کہ جیسے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے کسی آدمی سے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت اپنی مرضی کو شیخ کی، اپنے شیخ تو نہیں، وہ خاوند ہوا نا، خاوند کی مرضی میں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے بیچاری. اس نے کوئی روحانی تو نہیں کوئی تعلق رکھنا، لیکن ڈنڈے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی بچنے کی وجہ سے اس کو سبھی کہتے ہیں صبر کر، چلتی رہ چلتی رہ چلتی رہ. اب اس میں کچھ عیب ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی مرضی کو اس کے تابع کروں. جب یہ تابع کر دیتی ہے تو گھر کچھ چلنے لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ تو ایک بہت معمولی سوال ہے. لیکن وہ مرید کے تو یہ ہے کہ جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس نے تو اللہ کو پانا ہے، تو ساری مرضیات کو اپنی شیخ کی مرضی پر ختم. جس چیز کو منع کر دے پیچھے حلال ہے، اگر وہ حرام ہے حرام کی طرف رجوع کر دے اس کو. یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی بڑے قدم لیتے ہیں شیخ. تو اس نے کیا کرنا ہے؟ شیخ کی مرضی پہ چلنا ہے. ایسے قصہ سناتا ہوں آپ کو، سچا قصہ. تو مرید تو ہر چیز اپنے شیخ سے پوچھتے تھے، حضرت یہ کر لوں، حضرت میں فلاں کام کر رہا ہوں، حضرت ایسے ہو جائے. حضرت اپنی مرضی کو ختم کیا تھا کہ جو شیخ کہے گا میں تو ویسے ہی کروں گا. تو ایک دفعہ اس نے پوچھا، حضرت جلال میں بیٹھے تھے اپنے، کیا بات ہے؟
کہتے جی میں ایسے کرنا تو فرمایا کہتے جا تو ڈوب جا، منہ سے نکل جا مر. وہ سیدھے گئے، کنواں تھا، کوئی میں چھلانگ مار دی. تو شیخ کو تھوڑی دیر ہوش اس نے کہا میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ ڈوب ہی نہ جائے کہیں. انہوں نے اپنے پیچھے مریضوں کو بھیجا کہ دیکھنا فلاں آدمی جی گیا کہیں ڈوب تو نہیں گیا. وہ گئے تو وہ تو ڈوب گیا جی. اب اس کو نکالنے جب نکلا تو بالکل ٹھیک ٹھاک حضرت کے پاس پہنچے کہ تو کنویں کے اندر چھلانگ مار دی، نکل کیسے ہے؟ کہتے جی نیچے تو آپ ہی کھڑے تھے، آپ نے مجھے بچا لیا تھا. سبحان اللہ. ایک روحانی شکل اللہ نے بنا دی کسی فرشتے کی. اعتقاد تھا اس کا کہ جو کچھ میرا شیخ کہے گا بالکل میرے لیے فائدے کی چیز ہوگی. اس کی عبادات جو کچھ بھی جو کچھ ہے جتنا شیخ نے کہہ دیا ہے نفس کے لیے، اس کی زندگی میں جو کچھ ہے، کسی چیز سے منع کیا، کسی چیز کو حکم دیا، اس کو کہتے ہیں اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں ختم کر دینا. کوئی ہے آج ایسا کوئی مرید میں بتائیں؟ واشنگ مشین والا مجھے اور تھا مانگ کون سے رہے ہیں درجہ؟ سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی والے باشد بننا چاہتے ہیں، راوا بصری بننا چاہتے ہیں. تھوڑی سی بات بھی آپ کہتے ہیں نا آج کچھ شیخ جو ان کو ناگوار گزرے تو مصیبت ہو جاتی ہے. بھائی یہ ہم کیوں ایسے کہہ دیا؟ وہ تو میں آپ کہہ رہا ہوں آج کل تو مرید ہی کہتے ہیں. اگر اس کو شیخ منع کر رہا ہے کسی چیز کو تو مرید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تو بار بار کرتا ہوں جی یہ کام، اور جب میرے شیخ کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس تکلیف سے مجھے مکھن اور شہد کا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. دس لگے کتنا بڑا نفس پرست انسان ہوگا یہ مجھے بتائیں. کتنے دھوکے دیے ہوں گے شیطان نے اس کو کشف دکھاتا ہوگا، اس کو کبھی دربار میں پہنچا دیتا ہوگا، کبھی اس کو اونچا دکھا دیتا ہوگا، کبھی لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہوگا. اس کے پکا کا جہنم میں پہنچا ہوتا ہے ایسا شخص، لیکن اسے منہ سے نکلوا دیتا ہے نا ایسی چیز. کہتے جی بڑا لطف آتا ہے جناب، شاید مکھن کا مزہ آتا ہے جب میرا شیخ چڑھتا ہے نا، جس کی مجھے باتیں نہیں مانتا میں اس کی. حالانکہ مقام تو اس پر ملتا ہے کہ الحمدللہ جو نہ ماننے والی بات بھی انسان اس کو مان جائے. آپ سمجھے نا بھائی؟ تو یہ جب اس مقام پہ آدمی جاتا ہے تو بس پھر شیخ وہ جو نفس انسان کو ہوتا ہے نا وہ کڑ کے جاتا ہے. اس نے کہا بھائی اب تو یہ ملتا ہی نہیں ہے، میری بات نہیں مانتا، اب تو میرا جو ہے لگام وہ تو اس کے ہاتھ میں چلے گی، نہیں مانتا. تو یہ قبر تک انسان کو اس طرح ان سے جو ہے ہوشیار رہنا پڑتا ہے اس نفس کے ساتھ. اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو. یہ ہے دیکھو کتنا اچھا سبق دیا ہے کہ اس میں جب ایسا ہو جاتا ہے آدمی اس کو تکبر ہوگا، اس کو رہا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھے گا، وہ بہت بڑا عالم فاضل یہ صوفی سمجھے گا اپنے آپ کو. اسی لیے دیکھیں آپ جو بڑے بڑے صوفی حضرات ہیں جن کے اشعار ہیں، مولانا روم ہیں، سلطان باہو ہیں، اور بڑے بڑے 5 6 7 بندہ اس قسم کے جو اللہ نے اشعار کے اندر تصوف کو بیان کیا ہے. آپ ان کے حال دیکھیں وہ مٹی ہوتے تھے، مکروبی کی ہی ہوتا تھا. دنیا کے اندر ان کا مقام اتنا بلند کہ مردوں کو زندہ کر دینے والے لوگ، لیکن اس کو ابھی کچھ ان کے احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو اپنا ہی کم ترین چیز نظر آتی تھی. اتنا بلند کر دیتا تھا آدمی الحمدللہ ان کے درجات کو، لیکن ان کو نفس کو ختم ہو چکا ہوتا تھا، سوائے ایپ کے اپنے آپ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. جب انسان کی میں نکل جاتی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ کام، تو پھر وہ انسان جو ہے بننا شروع ہوتا ہے. پھر عبادات اس کی رنگ لاتی ہیں، کیونکہ اس میں میل کچول نکل گیا. پھر وہی نماز جو ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ اس میں پھر برکتیں اترتی ہیں. عبادت تو یہی ہے جو ہمیں بخشیں گی، قرآن تو یہی ہے. اس وقت جب اس میں سے ملاوٹ نکل جائے گی، ان چیزیں نکل جائیں گی ہمارے اندر جو ہے، تو بھائی ہم اس محنت کو سمجھیں الحمدللہ. اور اصل مقصد یہ ہے ہمارا کہ جب تک ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے، سارا ذکر اذکار یہ مقصد نہیں ہے ہمارے. یہ بھی یاد رکھیں، یہ ذکر مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے. شیخ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے. رزلٹ چاہیے، رزلٹ. ان دونوں چاروں چیزیں جو ہم محنت کر رہے ہیں اس میں ہمارا نفس ہمارا کتنے زیر ہو گیا. ہم اس کی بات مان رہے ہیں یا ابھی تک اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بس اس طرح کمپیئر کرتے رہیں. جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے اگر ہم اس کو ریسیو کر لیا اور شیطان کو ڈاؤن کر دیا، نفس کو نیچے کر دیا کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے بھائی، جیسے آج کل تہجد کی نماز ہے الحمدللہ، تو
صوفی تو کہتے ہیں فرض ہے ہم پر، اتنی بلند نماز ہے، وہاں سب سے بڑا نفس مرتا ہے انسان۔ تہجد تو آپ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں، کوشش تہجد عشاء کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل تہجد وہ ہوتی ہے جب آدمی سبحان اللہ تیسرے پیر کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، بستر چھوڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، اس وقت اٹھتا ہے، تہجد نفل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ نفس مہارا ہوتا ہے۔ پھر اس کو درجہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ درجہ تو ایسا ہے کہ بھائی میں خود سن رہا ہوں جو تو کر رہا ہے، مقرر ہے میرا۔ جس قدر نفس کو مار کے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، جس قدر نفس کو توڑ کے آدمی کو یاد کرتا ہے، اسی قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ شخص۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جہاں نفس کے ساتھ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم چلے ہیں گھر سے اور جناب اللہ چلنے لگے تو تخت سے بارش ہوگی، ہاتھ میں ہماری چھتری نہیں تھی، اب کیا کر رہا ہے، چھوڑ یار چھتری تو ہے نہیں، اب یار گھر میں سن لیں گے آن لائن، بھول گیا، وہ واپس چلا گیا۔ اور دوسرے کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، چھتری بھیگیں گے نا، بھیگنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے نام پہ نکل رہا ہوں نا میں، تو جتنا مجھے اس میں تکلیف ہوگی، پیچھے زکام بھی ہو گیا تو ساری میری عبادت بنے گی۔ ہاں درجے فرق ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کی پکار پہ انسان محنت سے چلتا ہے، مشکلات سے چلتا ہے، وہ خود نہیں چل سکتا، وہ کڑکا کون نکالتا ہے؟ مرشد نکالتا ہے، جو دھوبی ہو، واشنگ مشین نہ ہو۔ آج کل تو واشنگ مشین والے لوگ ہیں نا ہمارے مرشد ہی، نہیں کوئی نہیں، تو سب سے اچھا، تیرا کیا بات ہے، تیرا تو معاملہ بہت فرسٹ کلاس ہے، تم تو بھائی بس تیرا خلافت ملنے والی ہے، تو شیخ بنے گی، ابھی ملا نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کاغذات سے پرنٹ کر کے گھروں میں پھینکنا شروع کر دیتے شیخ فلاں شیخ ہو گیا۔ تو ایسی شیخ ہیں میری طرف آپ جیسے مرید ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نقل تو کر رہے ہیں کم سے کم بڑے لوگوں کی، نہیں بڑے لوگوں کی نقل میں تو اس نقل کو انسان اللہ اصل بنا دے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، اصل بن جائے گی اللہ کے۔ آج تو یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا، فرماتے تھے ایک شیخ، کہتے تم کس چکر میں بیٹھے ہو، جو بھی نظر آ جائے اللہ والا فوراً بیعت ہو جاؤ، اور تم جنید بغدادی کے چکر میں نہ بیٹھو کہ جی فلاں آئے گا جنید بغدادی اتنا بڑا ہونا چاہیے شیخ، تو یہ ہو کہ کرشم ہو تب ہم سے بیعت ہوں گے۔ کہتے اس چکر کے اندر تو یہ بھی چلا جائے گا، ٹوٹا پٹ جب جو ہے تمہارے پاس ہے نا، فوراً پکڑ لو اس کا ہاتھ۔ کیوں کہ جس جنید بغدادی کا تو انتظار کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی شیخ میں تو جنید بغدادی عطا فرما دے گا۔ اپنی نیت صحیح کر، یہیں سے وہ چیزیں ملیں گی، نیت تو صحیح کر، دینا تو اللہ نے شیخ نے دینا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اب نقل تو کر رہے ہیں کم سے کم الحمدللہ، تھوڑی بس نقل پہ تو لگے ہوئے ہیں، جو نقل کرتے ہیں تو اصل وہ کر دے گا الحمدللہ اپنے فضل سے، اس کا کرم ہوگا۔ لیکن مقصد ضرور یاد رکھے، نفس کو ضرور دیکھتے رہے۔ یہ پھر میں کہوں یہ تزکیہ شیٹ جو ہے زبردست نفس کو نکال دیتی ہے، تب بتا دے گی، اور سچی سچی لکھا کریں اس میں چیزیں، جو کچھ بھی اس میں ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ جانتا ہے کہ جب ایک ٹک 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 تو پتا ہوتا ہے کیا بکواس کرے گا، اس کے سامنے ہوتا ہے سب کچھ، سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ القا بھی فرما دیتے ہیں کہ بدماشی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ لگانا جھٹکے تھوڑے 3-4 پھر صحیح ہوگا یہ۔ اور ہر وقت شیخ کے جھٹکوں کے لیے تیار رہیں، کہیں ڈنڈا پڑ جائے نا تو اللہ کی رحمت سمجھیں اس کو، کہ شکر تھپڑ پڑا ہے، مزہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کرم۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہے ہماری طرف، وہ صحیح کرنا چاہتا ہے ہمیں، بلکہ شکر کیا کریں گے، شیخ نے کو توجہ تو ڈال دی، غصے میں ڈال دی، چلو پیار سے نہیں ڈالی، کچھ تو توجہ آئی ہماری، الحمدللہ محتاج ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائن میں کامیاب کرے، اور بہت خطرناک لائن ہے، بہت ہی خطرناک ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، بہت بڑی منزل ہے ہماری جنت کو حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں سے اگر لندن جانا ہو آج صبح تو کتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ٹکٹ بک کرانا پڑے گا، اور جناب بس دیکھنی پڑے گی، اڈا دیکھنا پڑے گا، کہاں سے جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کون سی ٹرین جا رہی ہے، کرنی پڑتی ہے، کوشش نہیں کرنی،
صرف لندن جانے کے لیے. ٹرین کتنے بجے جائے گی, کب واپس آئے گی, ریٹرن ٹکٹ کتنا ہے, واپس کتنا ہے. تو اس پہ بھی دیکھنا اب کتنی محنت کرنی پڑتی. پھر جائیں گے, پھر بیٹھیں گے, سیٹ تلاش کریں گے, سب کتنی محنت. تو یہ تو جنت کا راستہ ہے. مجھے بتائیں اس میں تکلیفیں نہیں آئیں گی کیا؟ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی ہمیں؟ تو بالکل نہ سمجھیں کہ بس جائیں اور جناب نماز سیدھی کھڑے نماز پڑھ کے گھر واپس آ گئے, بس ہمارا بڑا کام ہو گیا. نہیں, نماز بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں, اس کو ہم پاک صاف نہیں کر رہے ہیں. انہی عبادات کو جو اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے, ان کو دھوتے رہیں, اپنے نفس کو صاف کر کے دھوتے رہیں. دین کا کام ہم پہ لگایا ہے, دین کے کام میں کس دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں, اس کو دھوتے رہیں. اور وہ وہیں سے دھلے گی, اس کا تو ایک ہی دھوبی ہوتا ہے, واشر مین. کسی اللہ والے کو آپ سمجھتے ہو جس کو اللہ والا ہے, کوئی فرشتہ جبریل نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ والا ہے بس تو اس کے پاس چلا جا. پہلے ہوتا تھی یہ باتیں, اب نہیں ہوتی. تب آپ کا دل گواہی دے گا نہیں یار یہ نیک آدمی ہے الحمدللہ, چلو بھئی یہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت کام, بس اس کا ہاتھ پکڑ لیں, بس ختم. جہاں آپ کو سہولت ہو. اب تو آج کل تو یہ ہے نا کہ جہاں آپ کو سہولت ہے, آرام سے جا سکیں, ملاقات ہو سکے اور سب کچھ ہو, چلو اتنے چھوٹ دی اللہ پاک نے, تو یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے نا دوستو, اس پہ خیال رکھیں. بہت محنت کا یہ سفر ہے, اس میں ہم بس ایک ہی محنت کریں پہ نفس کو جو ہے اس کی بات نہیں ماننی, نہیں مان. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نفس بہت بہانے مار رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ نے کہیں اس کی چھوٹ دی ہے اس کام کو جیسے میں نماز چھوڑ دوں. جی سوچیں کہ یہ جو میں نماز چھوڑوں گا, اللہ نے دی تو ہے کہ چند چیزوں چھوٹ تو دی ہے نا. آپ بیمار ہیں یا فلاں فلاں فلاں, تو انہوں بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو بات ہوتا آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں, ایسے کہتے ہیں نا. تو اس میں دیکھ لیں کہ اس لسٹ میں نام آ رہا ہے, میں اس نماز جماعت کی طرف اس میں نہیں آ رہا, بالکل نفس پرست آدمی. اور جس نماز کے سب سے پہلے نیت ہم نے یہ کرنی ہے, حکم کیا رہا ہے کہ بھئی پہلی صف میں جائیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. ہم پہلے نیت کر لیتے ہیں نہیں جی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, نماز تو مل جائے گی. یہ نفس ہے. حکم کس کا ماننا چاہیے؟ اللہ. ہاں آپ نے محنت کی, کوشش کبھی ہو جاتا ہے آدمی لیٹ ہو گیا وضو کرنے میں یا گاڑی میں یا کچھ ہے, لیکن آپ کی نیت پوری ہے کہ میں جا کے صف اول میں اور جب پہنچوں گا اور میں کیا کروں گا, تکبیر اولیٰ کو حاصل کروں گا. اس پہ محنت کی ہے. اب نیچرلی کوئی تکلیف آ گئی بیچ میں ایسا معاملہ, اس میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وضو میں دیر ہو جاتی ہے کبھی آدمی کو, کبھی کپڑے پہننے میں دیر ہو جاتی ہے, کبھی نکلنے میں دیر ہو جاتی ہے, ہوتی نا چیزیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پرواہ نہیں کر, میں تیری نیت کے ساتھ چلتا ہوں, تیرا ثواب لکھا گیا. تو وہ اٹھے اس لیے تھا, فکر مند تو یہی تھا کہ میں نے جا کے تکبیر اولیٰ پڑھنی, لیکن پہلے ایک ڈھیلا ہو بس یہ پہنچ جائیں گے. نہیں تو ضروری تو نہیں ہے. ضروری اس لیے ہے کہ ایک دفعہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے آپ کو, ایک دفعہ اللہ کہہ رہے ہیں, تو کس کو ماننا ہے ہم نے؟ نفس کو ماننا ہے. اگر آپ کو نفس سے نہیں لڑ رہے تو ڈیوٹ کھا گے, تو ختم آپ کی یہ سب مجاہدے ذکر وغیرہ تو بیکار گیا, پھر سارے بیعت ہونا بیکار گیا سارا. اپنی مرضی کے ہم بہت چاہتے ہیں, یہ نفل پڑھ لیں جی, یہ روزے رکھ لیں جی, فلاں وہ کر لیں جی, اتنا یہ کر لیں جی, اتنا یہ کر لیں, اپنی مرضی سے. اور شیخ کو اپنی مرضی ڈالتا ہے تو فوراً منہ بن جاتا ہے, یہ کیوں ہمیں کیوں ایسے کہا جا رہا ہے, ہمیں ثواب سے روکا جا رہا ہے, ہمیں فلاں چیز سے روکا جا رہا ہے. ہم اچھا خاصے یہ کام کرتے تھے, ہم تو یہ کر سکتے ہیں, ایسے کام کہاں چلتے ہیں بھائیو؟ یہ تو بہت مہربانی شیخ نے آپ کو کہہ دیا. ہمارے یہاں تو بالکل دیکھیں نقشبندی سلسلے میں تمہارا تو چلتے ہی نہیں کہ اتنے بالکل 5 وقت نماز پڑھو, جو شیخ پڑھ رہا ہے اشراق پڑھیں یا تہجد کے پابند ہو جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. یہ آج آدمی کر لے, اصل کام کی طرف ہے کہ نفس کی ساری پورا دن سٹارٹ ایسے کریں کہ ہم نے نفس کی بات نہیں ماننی, اس کی طرف زور دیں. ان نفل کی طرف کو بھاگتے ہیں, اس کی طرف. یہ فرض سے بڑی چیز ہے. پہلی صبح سے کہ میں نفس کی بات نہیں ماننی. اللہ کی بات کیا ہے کہ صبح جلدی اٹھو, اٹھنے کے بعد نماز کی تیاری کرو, پھر جناب نماز پہلے صف میں داخل ہو اور صف اول میں کھڑے ہو. اس کو پورا کرنا ہے. جس نے یہ چیز پوری کر دی الحمدللہ وہ پار ہو گیا. پہلا امتحان پاس, پھر دوسرا امتحان ظہر کا ہے, پھر یہ امتحان, پھر پاس لکھا جاتا ہے اس نے اپنے نفس کو مارا ہے. اس طریقے سے ہر جو دن کا کام ہے ہمارا اس کو ہم کرتے رہیں کہ اس وقت نفس ہمیں یہ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے. بڑا نقصان ہو جائے نقصان, یہ تو دنیا کا نقصان ہے, واقعی نقصان ہے. دنیا کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے, دس از مائی ٹیسٹ. اس میں جتنی بدماشی کروں گا غلو موڑوں گا وہ بھی تو کرتا ہے جی, فلاں بھی یہ کرتے ہیں, مجبوری ہے.
کہیں اگر شریعت نے اجازت دی ہے آپ کر لیں، نہیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، جس سے نقصان آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، کرم فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے مولا اپنے کرم فرما سے، میرے مولا تو ہمیں نفس کے چنگلوں سے معاف فرما، اس کی شر سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں، بڑے فضل فرما، رحم فرما۔ اے میرے مولا جس نیت سے ہم اللہ والوں کے پاس پہنچے ہیں، اللہ والوں کے دامنوں کو پکڑا ہے، میرے مولا ہماری نیتوں کو صحیح کر دے، ہماری کاوشوں اور محنتوں کو صحیح کر دے میرے مولا۔ کرنے والا تو ہے، فضل تیرا ہے، رحمت تیری ہے میرے مولا۔ یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے میرے مولا، ہمیں حقیقت بھی عطا فرما اس کی۔ اے میرے مولا ہم ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں، یا اللہ جنت کو ہمارا مسکن بنا دے، اپنی رضا کو ہمارا مسکن بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے راستوں کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے راستوں کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے راستوں کو آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔